عاشورہ کی صبح اور جنگی حالات۔ کربلا کی رات گزر چکی تھی، وہ رات جو خاموش تھی مگر اپنے اندر طوفان لیے ہوئے تھی۔ ستارے اپنی جگہ قائم تھے، لیکن زمین پر موجود ہر دل جانتا تھا کہ آنے والا دن معمول کا دن نہیں ہوگا۔ صبح عاشورہ کا سورج جب طلوع ہوا تو کربلا کی زمین ایک نئے منظر کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ فضا میں غیر معمولی سنجیدگی تھی، ہوا بھی جیسے آہستہ چل رہی تھی۔ ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو کسی بڑے حادثے کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ حضرت امام حسینٹ کے خیموں کے سامنے ایک منظم مگر کم تعداد قافلہ موجود تھا۔ ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخری حد تک وفاداری کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان میں جوان بھی تھے، بزرگ بھی، اور وہ اہل بیت جنہوں نے صبر اور حوصلے کی نئی مثال قائم کرنی تھی۔ دوسری طرف ایک بڑا لشکر موجود تھا، تعداد میں کہیں زیادہ، اسلحے میں طاقتور اور ظاہری طور پر مضبوط، لیکن کربلا کی حقیقت ہمیشہ یہی رہی کہ طاقت کا معیار تعداد نہیں ہوتا، بلکہ حق پر استقامت ہوتی ہے۔ صبح کے آغاز پر مکالمہ ہوا، پیغامات بھیجے گئے، سمجھانے کی کوششیں کی گئی، مختلف راستے پیش کیے گئے، لیکن اصل مسئلہ طاقتی دنیا نہیں تھی، اصل مسئلہ اصول اور ضمیر کا تھا۔ حضرت امام حسینٹ نے واضح موقف اختیار کیا۔ وہ کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کھڑے تھے، ان کا مقصد امت کے اندر حق اور عدل کی یاد دہانی تھا۔ دھیرے دھیرے حالات مزید سخت ہونے لگے، وقت آگے بڑھتا گیا اور کشیدگی بڑھتی گئی۔ کربلا کی زمین اب مکمل طور پر ایک امتحان گاہ بن چکی تھی۔ پہلا تیر فضا میں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاموشی ٹوٹ گئی اور تاریخ نے اپنا رخ بدلنا شروع کیا۔ اس کے بعد حالات قابو سے باہر ہونے لگے، دونوں طرف سے صف بندی مکمل ہو گئی۔ کربلا کا میدان اب صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں رہا تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان واضح حد بن چکا تھا۔ حضرت امام حسینٹ کے ساتھی ایک ایک کر کے ثابت قدمی کا اظہار کرتے رہے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ آخری لمحات قریب ہیں، مگر کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ خیموں کے اندر خواتین اور بچے اس صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ہر لمحہ ایک بھاری امتحان کی طرح گزر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ایک عجیب سی روحانی طاقت فضا میں موجود تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کربلا صرف ایک جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ انسانیت کے ضمیر کا امتحان بن چکا تھا۔